11ویں جماعت اردو کے اس پیریڈ میں سبھی طلباء اور طالبات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ مرثیوں کی تشریحات کے سلسلے میں آج مرثیہ گوکھلے کی تشریح پیش کی جائے گی، جس کو برج نارائن چکبست صاحب نے لکھا ہے۔ تو آئیے سماعت فرمائیں۔ لرز رہا تھا وطن جس خیال کے ڈر سے، وہ آج خون رلاتا ہے دیدہ تر سے۔ صدا یہ آئی ہے پھل پھول اور پتھر سے، زمیں پہ تاج گرا قوم ہند کے سر سے۔ حبیب قوم کا دنیا سے یوں روانہ ہوا، زمیں الٹ گئی کیا منقلب زمانہ ہوا۔ گوکھلے کے قتل کے جس قدر تصور سے بدن لرز رہا تھا، آج وہ بات سچ ہو گئی ہے۔ ان کا قتل کر دیا گیا اور آنکھوں سے خون کے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ پھل پھول اور پیڑوں سے یہ صدا آ رہی ہے کہ آج قوم ہند کے سر سے تاج زمین پر گر گیا ہے، قوم کا دوست بس یوں ہی دنیا سے روانہ ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے زمین الٹ گئی اور زمانہ پلٹ گیا ہو۔ وطن کو تو نے سنوارا کساب و تاب کے ساتھ، سحر کا نور بڑھے جیسے آفتاب کے ساتھ۔ چنے رفاح کے گل حسن انتخاب کے ساتھ، شباب قوم کا چمکا تیرے شباب کے ساتھ۔ جو آج نشو و نما کا نیا زمانہ ہے، یہ انقلاب تیری عمر کا فسانہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح صبح کا اجالا آفتاب کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے، تو نے بھی بڑی آب و تاب کے ساتھ وطن کو سنوارا ہے۔ تو نے وطن کی بھلائی کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں۔ یہ تیری ہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ لوگ خوشحال ہیں، اور تیری وجہ سے ہی ملک میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ وطن کی جان پہ کیا کیا تباہیاں آئیں، امنڈ امنڈ کے جہالت کی بدلیاں آئیں۔ چراغ امن بجھانے کو آندھیاں آئیں، دلوں میں آگ لگانے کو بجلیاں آئیں۔ اس انتشار میں جس نور کا سہارا تھا، افق پہ قوم کے وہ ایک ہی ستارہ تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ وطن پر جو تباہیاں آئیں اسے کس طرح بیان کریں۔ ایک طرف جہالت کی بدلیاں امڑ رہی تھیں، تو دوسری طرف چراغ امن کو بجھانے کے لیے آندھیوں نے اس ملک کا رخ کر لیا تھا، اور ان آندھیوں کا رخ موڑنے کے لیے تو نے کافی جد و جہد کی، اور قوم ہند کے افق پر ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا تو۔ غریب ہند نے تنہا نہیں یہ داغ سہا، وطن سے دور بھی طوفان رنج و غم کا اٹھا۔ حبیب کیا ہیں حریفوں نے یہ زباں سے کہا، سفیر قوم جگر ہند سلطنت نہ رہا۔ پیام شے نے دیا رسم تعزیت کے لیے، کہ تو ستون تھا ایوان سلطنت کے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ تیری جدائی کا غم تنہا ہندوستانیوں نے نہیں سہا، وطن سے دور بھی تیری جدائی سے رنج و غم چھا گیا۔ دوستوں کی بات تھی کیا، دشمنوں کی زبان پر بھی یہ بات تھی کہ قوم ہند کا سفیر اٹھ گیا اور سلطنت کا ایک ستون گر گیا۔ دلوں پہ نقش ہیں اب تک تیری زباں کے سخن، ہماری راہ میں گویا چراغ ہیں روشن۔ فقیر تھے جو تیرے در کے خادمان وطن، انہیں نصیب کہاں ہوگا اب تیرا دامن۔ تیرے علم میں وہ اس طرح جان کھوتے ہیں کہ جیسے باپ سے چھٹ کر یتیم روتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ تیری زبان سے نکلی ہوئی باتوں کے نقوش آج بھی دلوں پر باقی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ہماری راہ میں کسی نے چراغ روشن کر دیے ہوں۔ جو خادمان وطن تیرے رفیق تھے، انہیں اب تیرا ساتھ کہاں نصیب ہوگا۔ تیرے غم میں وہ اس طرح جان کھو رہے ہیں جیسے بیٹے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ اجل کے دام میں آتا ہے یوں تو عالم کو، مگر یہ دل نہیں تیار تیرے ماتم کو۔ پہاڑ کہتے ہیں دنیا میں ایسے ہی غم کو، مٹا کے تجھ کو اجل نے مٹا دیا ہم کو۔ جنازہ ہند کا در سے تیرے نکلتا ہے، سہاگ قوم کا تیری چتا میں جلتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یوں تو جو اس دنیا میں آیا ہے اسے فنا پانا ہے، مگر اس دل کو تیرا مرنا عجیب لگتا ہے، اور آہو بقا کو بھی تیار نہیں ہے۔ شاعر ایسے ہی غم کو دنیا میں پہاڑ کہتے ہیں، اس دنیا سے
تو نہیں گیا بلکہ اس ملک کا جنازہ نکل گیا۔ رہے گا رنج زمانے میں یادگار تیرا، وہ کون دل ہے کہ جس میں نہیں مزار تیرا، جو کل رقیب تھا ہے آج سوگوار تیرا، خدا کے سامنے ہے ملک شرمسار تیرا، پلی ہے قوم تیرے سایہ کرم کے تلے، ہمیں نصیب تھی جنت تیرے قدم کے تلے۔ شاعر کہتا ہے کہ تیرے غم میں زمانہ کافی وقت تک مغموم رہے گا، وہ کون سا ایسا دل ہے جو تیری جدائی کے غم سے تڑپ نہ رہا ہو، کل تک جو تیرا رقیب تھا آج تیرے چلے جانے پر وہ سوگوار ہے، تیری جدائی کے بعد یہ ملک خدا تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہے، تو نے اس قوم کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تو آج آپ نے برج نارائن چکبست صاحب کا لکھا ہوا مرثیہ گوکھلے کے کچھ اقتباسات کی تشریح سماعت فرمائی۔ تو آج کے پیریڈ میں بس اتنا ہی، کل پھر کچھ نئی تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔